السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم کتاب صحیح بخاری اس کے پہلے حصے سے 3 حدیثوں پر تھوڑی گہرائی سے بات چیت کریں گے۔ جی بالکل، یہ حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں اور کام کا بہت ہی بھروسے مند مجموعہ ہیں۔ ہاں، اور ان 3 حدیثوں سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ ایک مومن کا اللہ پر یقین رکھنے والے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ کیسا ہونا چاہیے، اور وہ جو کہتے ہیں ایمان کی مٹھاس، وہ کیا چیز ہے اصل میں اور کیسے ملتی ہے۔ صحیح۔ اور یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ سب اس شرح پر آدھارت ہے جو ہمیں ملی ہے، ٹیکسٹ کی ایکسپلینیشن پر۔ تو چلیے پہلی حدیث سے شروع کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ جی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم کھا کر فرماتے ہیں، سوچئے قسم کھا کر، ہاں یہ اہم نکتہ ہے کہ کوئی بھی شخص تب تک پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جی اپنے والد اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت نہ کرے۔ یہ تو سوچنے والی بات ہے، ماں باپ، بچے، ان سے زیادہ محبت۔ بالکل، اور پہلی بار سننے میں شاید عجیب لگے لیکن اس کا گہرا مطلب ہے۔ سوچئے، ہمیں اللہ کا راستہ کس نے دکھایا، دین کیسے ملا، آخرت کی کامیابی کا راستہ؟ ہاں، وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی ملا۔ بالکل، انہوں نے ہماری ہدایت کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، تو ان سے محبت کا مطلب صرف ایک جذبہ نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کی لائی ہوئی ہدایت کو، ان کے طریقے کو، اپنی خواہشوں پر، یہاں تک کہ دنیا کے سب سے قریبی رشتوں کی محبت پر بھی ترجیح دینا۔ اچھا، یعنی پراتھمکتا دینا۔ جی، یہ محبت ان کے طریقے پر، ان کی سنت پر عمل کرنے سے ظاہر ہوتی ہے، صرف زبان سے کہنے سے نہیں۔ صحیح کہا، یہ تو اس ذریعے کی قدر ہوئی جس سے ہمیں سب سے بڑی نعمت ملی، ہدایت کی نعمت۔ بالکل۔ اچھا، اسی محبت کے دائرے کو اگلی حدیث اور کھولتی ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہیں۔ جی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان سے اپنے والد، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرنے لگے۔ جی ہاں، یہاں دائرہ اور بڑھ گیا، پہلے صرف قریبی رشتے تھے، اب سارے انسان۔ ہاں، تمام انسان۔ یہ کیا دکھاتا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دکھاتا ہے۔ وہ صرف کسی ایک قوم یا علاقے کے لیے نہیں تھے۔ ہاں، وہ تو رحمت للعالمین ہے۔ بالکل، سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ تو ان کی محبت کا مقام ہر انسانی محبت سے اوپر ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا پیغام، ان کی رہنمائی وہ سب کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے۔ سبحان اللہ، ان کی تعلیمات کو سب سے اوپر رکھنا ہی ان سے محبت کا ثبوت ہے۔ جی، یہی تقاضا ہے اس محبت کا۔ تو جب محبت اس درجے پہ پہنچ جائے کہ اللہ اور ان کے رسول سب سے پیارے ہو جائیں، ہاں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہی سے میرے خیال میں تیسری حدیث جڑتی ہے۔ جی ہاں، بالکل، وہ بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی ہے۔ ہاں، اور وہ بتاتی ہے ایمان کی حلاوت کے بارے میں، ایمان کی مٹھاس، اس کا مزہ۔ جی، لذت۔ اس میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اسے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہوں۔ ٹھیک۔ دوسری یہ کہ وہ کسی انسان سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے نہیں۔ اور تیسری یہ کہ وہ کفر کی طرف لوٹنے کو اتنا برا جانے، اتنا ناپسند کرے جیسے وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ جی، اور یہاں کفر کا مطلب صرف اللہ کو نہ ماننا نہیں ہے، بلکہ حق بات پتہ چلنے کے بعد اسے ٹھکرا دینا، چھپانا، یہ سب اس میں آتا ہے۔ اچھا، تو جب یہ 3 چیزیں کسی میں آ جائیں تو اسے وہ مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی معمولی احساس نہیں ہوتا۔ جب یہ شرطیں پوری ہوتی ہیں تو انسان کو دین پر چلنے میں ایک سکون ملتا ہے، ایک مزہ آتا ہے۔ عبادتیں بوجھ نہیں لگتی، بلکہ روح کو تازگی ملتی ہے ان سے۔ اس کی دوستی، اس کی دشمنی، اس کی پسند ناپسند، سب کا پیمانہ اللہ کی خوشی بن جاتا ہے۔ دنیاوی نفع نقصان پیچھے رہ جاتا ہے۔ جی، اور کفر سے وہ جو شدید نفرت ہے وہ اصل میں ایمان کی مضبوطی دکھاتی ہے، اور یہ احساس کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے ہدایت دے کر، یہ اسے بچاتا ہے بھٹکنے سے۔ سمجھ گیا۔ تو ان تینوں حدیثوں کو اگر ملائیں تو خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ ہاں، نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہی لگتا ہے کہ کامل ایمان، پورا سچا ایمان،
اس کا سیدھا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے گہری، سب سے بڑھ کر محبت سے ہے، جی اور اللہ کی مرضی کو اپنی ہر خواہش، ہر چیز پر آگے رکھنے سے ہے۔ ایک دم صحیح کہا۔ یہ حدیثیں اصل میں ہمیں آئینہ دکھاتی ہیں، ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ بھئی ہماری محبتیں کہاں ہیں، ہماری پراتھمکتائیں کیا ہیں۔ کیا وہ ویسی ہیں جیسی ایک مومن کی ہونی چاہیے؟ یہ سوال ہے، بالکل۔ یہ جائزہ لینے کی دعوت ہے۔ تو آج کے لیے ہماری بات چیت یہیں تک رکھتے ہیں؟ ہاں، لیکن جانے سے پہلے ایک سوال شاید ہم سوچنے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں ضرور۔ کہ روزمرہ کی زندگی میں جب بھاگ دوڑ ہوتی ہے، اپنی پسند ناپسند سامنے آتی ہے، ہاں، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو اس وقت جب اپنی خواہش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم یا طریقے میں چناؤ کرنا پڑے، اس موڑ پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو عملی طور پر، مطلب پریکٹیکلی کیسے سب سے آگے رکھا جائے؟ یہ سوچنے والی بات ہے، پریکٹیکل سوال ہے۔ جی، اس پر غور کرنا شاید ہمیں ان حدیثوں کے پیغام کو اپنی زندگی میں لانے میں مدد دے۔ بہت خوب۔ تو سننے والوں کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم پیارے بھائیوں اور بہنوں، دین کی خدمت تو کئی طریقوں سے ہوتی ہے، اور یہ میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے، ایک امید ہے کہ میں بھی اس راہ میں کچھ قدم بڑھا سکوں۔ اس کوشش میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو آگے لوگوں تک ضرور پہنچائیں، شاید کسی کے دل میں ایمان کی لو پھر سے روشن ہو جائے، کسی کا ایمان تازہ ہو جائے۔ سوچئے آپ کی ایک چھوٹی سی کوشش کتنے دلوں کو سکون دے سکتی ہے، کتنے لوگوں کو صحیح راہ دکھا سکتی ہے۔ یہ صرف ویڈیوز نہیں، یہ ایمان کی تازگی ہے، یہ دین کی باتیں ہیں جنہیں ہر مسلمان تک پہنچنا چاہیے۔ تو آئیے اس نیک کام میں میرا ساتھ دیجیے، ان ویڈیوز کو شیئر کیجیے، اپنے دوستوں، رشتہ داروں، ہر جاننے والوں تک پہنچائیے۔ کیا پتہ آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اس خدمت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے قبول فرمائے۔